بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق یہ استثناء کے حوالے سے ہے۔ تو استثناء کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے سے نکالنا، خارج کرنا۔ تو جس کا استثناء کیا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں، اور جس سے استثناء کیا جائے اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ مستثنیٰ وہ اسم ہے جو ماقبل اسم متعدد کے حکم سے بدریہ کلمہ استثناء نکالا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، مستثنیٰ وہ اسم ہے جو ماقبل اسم متعدد کے حکم سے کلمہ استثناء کے ذریعہ سے نکالا گیا ہو۔ کلمہ استثناء اس لیے کہا کہ ان کلمات استثناء میں بعض اسم ہیں، بعض حروف ہیں اور بعض فعل ہیں، تو اس لیے کلمہ بولا تاکہ وہ سب کو شامل ہو جائے۔ تو مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ متصل وہ ہے جس کو اپنے ہم جنس مستثنیٰ منہ کے حکم سے بدریہ کلمہ استثناء نکالا گیا ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ اور منقطع وہ ہے جو مستثنیٰ منہ کا ہم جنس نہ ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا۔ اب متصل اور منقطع کا فرق سمجھیں۔ دیکھیں، جاءنی القوم، یہاں بھی جاءنی القوم ہے اور یہاں بھی نیچے بھی جاءنی القوم ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو زید ہے یہ استثناء سے پہلے بھی یہ قوم کا ایک فرد ہے اور قوم میں شامل اور داخل ہے، جبکہ جو حمارن ہے یہ پہلے سے ہی قوم میں داخل نہیں ہے، قوم میں یہ شامل نہیں، قوم کا یہ فرد نہیں ہے۔ تو ایسا مستثنیٰ جو استثناء سے پہلے ہی مستثنیٰ منہ میں داخل ہو اور اس کا فرد ہو، تو یہ مستثنیٰ متصل ہوتا ہے، اور وہ مستثنیٰ جو مستثنیٰ منہ میں پہلے سے داخل نہ ہو، جب وہ داخل نہیں ہے تو اس کو خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مستثنیٰ ہے یہ ما قبل میں داخل نہ ہو تو یہ ہوتا ہے مستثنیٰ منقطع۔ تو جو مستثنیٰ متصل ہے وہ اور اس کا جو مستثنیٰ منہ ہے یہ ایک جنس ہوتے ہیں، جبکہ مستثنیٰ منقطع میں جو مستثنیٰ اور اس کا جو مستثنیٰ منہ ہے یہ الگ الگ جنس ہوتے ہیں۔ جیسے زید اور قوم یہ ایک ہی جنس ہے، حمار اور قوم الگ الگ جنس ہیں۔ اچھا، یہاں پر دو لفظ استعمال ہوں گے، ایک کلام موجب اور کلام غیر موجب۔ ان کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ کلام موجب وہ ہے جس میں نفی، نہیں یا استفہام نہ ہو، نفی بھی نہ ہو، نہیں بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو، جیسے حجم الافواج الا جندیا، فوجوں نے حملہ کیا سوائے جندین ایک سپاہی کے۔ تو ایک سپاہی کے ساتھ ساری فوجوں نے حملہ کیا۔ تو یہ پورا جو کلام ہے حجم الافواج الا جندیا، اس میں کوئی حرف نفی نہیں، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے۔ کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو، جیسے ما حارب الافواج الا جندیا، تو فوجیں نہیں بھاگیں سوائے ایک سپاہی کے، یعنی ایک سپاہی کے سوا تو افواج نہیں بھاگیں سوائے ایک سپاہی کے۔ تو اس میں ما جو ہے حرف نفی موجود ہے، اس وجہ سے یہ کلام غیر موجب ہے۔ اس کے اعراب کی یہ چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ منصوب، کہ مستثنیٰ پر نصب پڑی جائے، تو اس کی یہ چار صورتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مستثنیٰ منقطع الا کے بعد واقع ہو۔ تو جو مستثنیٰ منقطع ہے یہ دوسری قسم ہے، یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم الا حمارا۔ اب یہ کلام موجب ہے، آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے۔ ما جاءنی القوم الا حمارا، نہیں آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے، یہ کلام غیر موجب ہے۔ تو اب کلام موجب ہو یا کلام غیر موجب ہو، دونوں صورتوں میں مستثنیٰ منقطع الا کے بعد منصوب ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنیٰ کلام موجب میں الا کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدن۔ تو یہ کلام موجب ہے کیونکہ حرف نفی یا نہیں یا استفہام اس کلام میں موجود نہیں ہے، کلام موجب ہے، اور الا کے بعد یہ مستثنیٰ واقع ہوا ہے۔ تو کلام موجب ہو یعنی مثبت کلام ہو اور
مستثنا الا کے بعد واقع ہو تو یہ بھی ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا الا کے بعد واقع ہو اور مستثنا منہ سے پہلے واقع ہو، یعنی مستثنا الا کے بعد ہو لیکن مستثنا منہ سے پہلے واقع ہو، جیسے جاءنی الا زیدن القوم۔ تو اب دیکھیں یہاں زیدن مستثنا الا کے بعد آیا ہے لیکن مستثنا منہ سے پہلے آیا، القوم مستثنا منہ بعد میں ہے اور یہ زید پہلے ہے، تو اس میں بھی اس کو منصوب پڑھیں گے۔ اب یہ بھی کلام جیسے مستثنا منقطع میں یہ تھا کلام موجب ہو یا غیر موجب، یہاں بھی عام ہے کلام موجب ہو، جیسے یہ ہے جاءنی الا زیدن القوم، اور دوسری ہے کلام غیر موجب ہو جیسے ما جاءنی الا حمارا القوم، یعنی ہمارا القوم، نہیں آئی میرے پاس قوم مگر حمار کے۔ تو کلام موجب ہو یا غیر موجب ہو، جب مستثنا الا کے بعد مستثنا منہ سے پہلے واقع ہو یعنی مقدم ہو تو اس صورت میں بھی مستثنا منصوب ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنا ما خلا ما عدا لیسا لا یکون کے بعد واقع ہو تو پھر بھی منصوب ہوگا، جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن۔ اب یہ چاروں پڑھ لیں، جاءنی القوم ما خلا زیدن، یا جاءنی القوم ما عدا زیدن، جاءنی القوم لیسا زیدن، جاءنی القوم لا یکون زیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو چاروں شکلیں ہیں، اس کے بعد یہ دو شکلیں اور ہیں، خلا اور ادا کے بعد بھی اکثر منصوب ہوتا ہے، یعنی مستثنا خلا اور ادا کے بعد اکثر منصوب ہوتا ہے، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، تو آئی جاءنی القوم خلا زیدن، یہ جو 6 شکلیں بن جائیں گی، ما خلا ما عدا لیسا لا یکون، اسی طرح یہ خلا اور ادا، ان کے بعد جب مستثنا واقع ہوگا تو ترکیب کیسے ہوگی؟ یہ جو مستثنا ہے یہ ما خلا اور ما عدا اور اسی طرح خلا اور ادا، خلا اور ادا اور ما خلا ما عدا، ان کا کیا واقع ہوگا؟ مفعول بہ واقع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور لیسا لا یکون کے بعد کیا ہوگا؟ خبر ان کی واقع ہوگا۔ تو اب یہ خلا ادا ما خلا ما عدا کے بعد مفعول بہ اور ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا، ضمیر مستتر، جو خلا اور ادا ما خلا ادا ما خلا ما عدا کے اندر ضمیر مستتر فاعل ہوگی اور مستثنا جو ہے وہ مفعول بہ ہوگا، اور لیسا لا یکون میں جو اسم ہے وہ ضمیر مستتر ہوگی اور جو مستثنا ہے وہ لیسا یا لا یکون کا کیا ہوگا کہ خبر ہوگی، خبر کی بنا پہ منصوب ہوگا۔ اب ان کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مستثنا منہ ہے وہ یہ جو چوتھی شکل ہے تو مستثنا منہ بن جاتا ہے ذوالحال، اور ما خلا زیدن ما عدا زیدن خلا زیدن ادا زیدن، تو یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ بن کے حال بنتا ہے، اور لیسا لا یکون یہ اپنے اسم خبر سے مل کر یہ بھی پیچھے حال بنتا ہے، تو مستثنا منہ جو ہے وہ ذوالحال اور بعد والا یہ جملہ ہے یہ حال بنتا ہے۔ دوسری یہ ہے منصوب، دوسری صورت یہ ہے کہ جو مستثنا ہے وہ منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہو اور ما قبل سے بدل بنا کر اس کے مطابق بھی اس کا اعراب پڑھا جا سکتا ہو، جیسے مستثنا کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، جیسے ما جاءنی احد الا زیدن یا الا زیدن۔ تو اب یہاں دیکھیں کلام غیر موجب ہے ما یعنی کیونکہ ما آ گیا ہے، اور مستثنا الا کے بعد واقع ہے اور مستثنا منہ احد بھی مذکور ہے، تو اب یہاں چاہیں تو منصوب اس کو مستثنا بنا لیں زیدن کو تو پھر نصب پڑھ لیں گے زیدن، اور اگر احد سے بدل بنا لیں تو چونکہ وہ احد مرفوع ہے تو یہ بدل بھی مرفوع پڑھا جائے گا، پھر زیدن پڑھا جائے گا۔ اب ما جانی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما جانی احد الا زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ عامل کے مطابق اعراب ہو، یعنی مستثنا مفرغ ہو، یعنی مستثنا کا جو مستثنا منہ ہے نا وہ محذوف ہو، وہ مذکور نہ ہو، مستثنا مفرغ ہو کلام غیر موجب میں الا کے بعد واقع ہو، تو اس میں عامل کے مطابق اعراب آئے گا، جیسے ما جانی الا زیدن میں یہ زیدن ہے جانی کا فاعل بنے گا اس لیے مرفوع پڑھیں گے، ما رأیت الا زیدن میں زیدن ما رأیت کا مفعول بہ بنے گا نصب پڑھیں گے، ما مررت الا بزیدن میں زید با کا مجرور بنے گا اس لیے اس کے جر پڑھیں گے۔ تو یہ ہے عامل کے مطابق اعراب کہ جب مستثنا یعنی مفرغ ہو یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو محذوف ہو اور کلام غیر موجب ہو اور مستثنا الا کے بعد واقع ہو تو پھر عامل کے مطابق اعراب آتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ
مستثنا مجرور پڑھا جائے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے کہ مستثنا غیر سوا سوا کے بعد واقع ہو، تو جیسے جان قوم غیر زیدن، ٹھیک ہے، تو جان قوم غیر زیدن یا سوا زیدن یا سوا زیدن، اس میں جو غیر ہے یا سوا سوا یہ کیا بن رہے ہیں؟ مضاف، اور جو مستثنا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. تو اس کی صورتیں اللہ کے بعد مستثنا والی صورتیں ہیں، یعنی اللہ کے بعد جو مستثنا کی صورتیں بنتی ہیں تو وہی صورتیں غیر و سوا سوا کے بعد آنے والے مستثنا کی ہوں گی. اچھا، ایک اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ حاشا کے بعد اکثر اور ادا اور خلا کے بعد کبھی کبھی مستثنا مجرور ہوتا ہے، اور اس وقت یہ حرف ہوتا ہے، یہ حرف اس وقت جر ہوتا ہے. جیسے جان قوم حاشا زیدن، تو یہ حاشا زیدن، یہ حاشا یہاں حرف جر شمار ہوگا. تو حاشا کے بعد اکثر اور ادا اور خلا کے بعد کبھی کبھی مستثنا مجرور پڑھا جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر یہ حاشا ہو یا ادا ہو یا خلا ہو تو یہ حرف جر شمار ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حرف جر کے بعد آنے والا جو ہے وہ مجروری ہوتا ہے. تو یہ اس کی چار شکلیں بن گئی کہ مستثنا منصوب پڑھا جاتا ہے، اس کی چار شکلیں پھر بنی. پھر دوسری صورت یہ ہے کہ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ماقبل سے بدل بنا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ عامل کے مطابق اعراب پڑھا جائے. چوتھی شکل یہ ہے کہ مستثنا مجرور پڑھا جائے. اچھا، آخر میں ایک نوٹ ہے کہ دیکھیں یہ جو اللہ ہے اس کی وضع تو استثناء کے لیے ہے، لیکن کبھی یہ غیروں کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی غیروں جو صفتیہ ہے. جس طرح جو غیرو ہے اس کی وجہ صفت کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے. تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اور لا الہ الا اللہ، ان دونوں مثالوں کے اندر یہاں جو اللہ ہے یہ غیروں کے معنی میں ہے، غیر و صفتیہ کے معنی میں. جیسے لو کان فیہما آلہۃ یہ ہے تو یہ کانا کا اسم بن رہا ہے نا، تو اب یہ آلہۃ موصوف ہے اور اللہ بمعنی غیرو مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، یعنی غیرو اللہ بمعنی غیرو ہے نا، تو یہ اللہ کے اوپر جو اعراب ہے وہ غیروں کے اوپر اعراب آ جائے گا. کیونکہ یہ ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے ما بعد مستثنا پر جو اعراب آتا ہے تو غیروں پر وہی اعراب آتا ہے، اور غیروں کا جو ما بعد ہے وہ تو مجروری ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کے بعد لفظ اللہ پر رفع آ رہا ہے، اس لیے یہاں اللہ کے جب غیروں آئیں گے تو غیروں کے اوپر رفع پڑا جائے گا، اور لفظ اللہ جو ہے وہ غیروں کا مضاف الیہ پر مجرور ہوگا. لو کان فیہما آلہۃ غیر اللہ، تو آلہۃ یہ موصوف ہے، غیر اللہ مضاف الیہ مل کر یہ صفت بنے گا. جو غیر ہے چونکہ یہ اضافت کے باوجود بھی وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے یہ نکرہ ہی ہوگا. تو یہ موصوف یہ صفت مل کے یہ کانا کا اسم بن جائے گا، اور فیہما جو ہے وہ خبر بن جائے گی، اور یہ پھر شرط بن جائے گی، لفسدتا جزا بن جائے گی. اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ، زمین و آسمان میں اگر ایسے الہ ہوتے جو اللہ کا غیر ہوں تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے. اسی طرح لا الہ غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہاں بھی یہ لا نفی جنس الہ جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ لفظاً تو منصوب ہے لیکن محلاً مرفوع ہے. تو محل کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مرفوع ہے تاکہ اللہ بمعنی غیر اللہ، تو یہ چونکہ محلاً مرفوع ہے اس لیے یہ اس کی صفت بھی مرفوع آ گئی ہے. تو الہ جو ہے نا یہ موصوف ہے، اور غیر اللہ یہ اللہ بمعنی غیر کر کے غیر اللہ یہ اس کی صفت ہے مخصوص میں کہ یہ لا کا اسم بن جائے گا. آگے موجود یہ خبر محذوف نکال لیں گے تو بنے گا معنی یہ ہوگا کہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے جو اللہ کا غیر ہو، کوئی ایسا الہ موجود نہیں جو اللہ کا غیر ہو. یہاں میں ایک بات میں کرتا چلا جاؤں کہ بعض کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ ان مقامات پہ جو اللہ ہے یہ بمعنی غیرو کرنا درست نہیں ہے. اچھا، اس پہ اشکال یہ وارد کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں جو مقصود ہے مطلقاً اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودوں کی نفی ہے، لیکن یہاں پر مطلقاً اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ صرف اللہ کے غیر کی نفی ہوتی ہے، ایسے معبود کی نفی ہوتی ہے جو اللہ کا غیر ہو. تو جو اللہ کا عین ہے اس کی نفی نہیں ہوتی. تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں اللہ کا جو عین ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کا ماسوا ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے. جسے آپ پڑھتے ہیں نا عالم، تو عالم کی کیا تعریف ہے؟ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو، یعنی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ باقی جو کچھ ہے سب کا سب مل کر وہ کیا ہے؟ عالم ہے. تو عالم سارا کا سارا اللہ کا غیر ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو مثال کے طور پر ایک قلم ہے، تو اس قلم کے علاوہ باقی جتنے بھی قلم ہیں بے شک
وہ اس جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اس کی ذات کا غیر ہیں، ان کی ذات اس کی ذات سے الگ ہے۔ تو جب اللہ کے غیر کی نفی ہو جائے گی تو مطلقاً سارے معبودوں کی ہی نفی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے آج کا درس، اس پہ آپ پوری توجہ سے اس کو دہرائیں اور اس پہ توجہ کریں، انشاءاللہ پھر مزید آگے میں اس کی زیادہ سے زیادہ مثالیں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔